خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نعیم طارق اپنے یوٹیوب پروگرام آپ نے پوچھا کے ساتھ۔ ناظرین، آج سے ہم چند ایسے ویلاگس کا آغاز کر رہے ہیں جن میں ہم ان خطرات کی نشاندہی کریں گے جو بچے اور ماں کو لاحق ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اگلے ویلاگ میں چھوٹے بچوں کو درپیش خطرات، پھر ٹین ایجرز کو درپیش خطرات، نوجوانوں، بڑوں، بوڑھوں، بزرگوں اور لڑکیوں اور عورتوں کو درپیش خطرات کے بارے میں آگاہی دیں گے، تاکہ ان خطرات سے آگاہی اگر آپ کو مل جائے تو آپ ان کے خلاف ان کے بارے میں پیش قدمی کر کے ان سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ایسے خطرات اور ایسی باتیں ہیں جن کو ہم روزانہ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن انفرادی طور پہ شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں کہ ہم اندیشے میں شکار رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا بچہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، کہیں ہماری بچی کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے، کہیں ہمارے کسی بزرگ پہ کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ اس سلسلے کا یہ پہلا ویلاگ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ ان خطرات اور ان سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں ہے جن کا جاننا ماں بننے والی عورتوں، ان کے شوہروں اور فیملی کے دیگر افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری۔ ناظرین، یوٹیوب کے پروگرام آپ نے پوچھا میں ہم بچوں، نوجوانوں اور فیملی کے کو درپیش زندگی کے مختلف مسائل، خطرات اور ممکنہ حادثوں کی نشاندہی کر کے ان کے حل اور بچاؤ کے طریقے تجاویز کی صورت میں دیتے رہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کا ویلاگ اسپیشلی ہم ماں بننے والی خواتین کی نظر کرتے ہیں کہ حمل سے پہلے، سائنس کی تحقیق ہے کہ حمل سے پہلے اور ابتدائی 3 سال بچے کی زندگی کے سب سے بڑے نازک اور فیصلہ کن سال ہوتے ہیں۔ یہی عرصہ بچے میں قوت مدافعت، دماغی، جذباتی اور شخصیت کی نشو و نما کرتا ہے، اور کم از کم اس کی بنیاد انہی ابتدائی 3-4 سالوں میں رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم جسمانی خطرات کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، میں بھول گیا آپ کو یہ کہنا کہ آپ ایک کاغذ اور پینسل اپنے پاس رکھیں اور ان خطرات اور ان کے بچاؤ کے بارے میں جو تجاویز ہم دیں ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں، تاکہ کیونکہ ہم بہت کوئکلی چلیں گے ان خطرات اور ان کے بچاؤ کی طریقوں، تجاویز کو بیان کرتے ہوئے، کیونکہ وہ ذرا فہرست لمبی ہے، تو اس ویلاگ میں بہت زیادہ تفصیل دینے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر آپ ہر خطرے اور ہر فیکٹر کو نوٹ کر لیں، اور بعد میں اگر آپ کوئی نقطہ وضاحت طلب ہو، کوئی آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اسے برملا لکھیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو مفصل جواب بھی ہر سوال کے بعد آپ کو دیں گے، تاکہ آپ پوری طرح سمجھ سکیں۔ تو جسمانی خطرات سے آغاز کرتے ہیں۔ لسٹ ذرا لمبی ہے تو آپ غور سے سنیے۔ تو غذائی کمی، اچھی غذا کی کمی جیسے آئرن ہے، فولک ایسڈ ہے، وٹامن ڈی ہے، اس کی کمی سے ہونے والے بچے کی صحت متاثر ہو جاتی۔ ماں کو درپیش جسمانی عارضے جیسے ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا تھائرائیڈ کا مسئلہ جو ہے وہ ماں کے لیے اچھا نہیں ہے، اور پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی اچھا نہیں۔ تو ماں میں اگر خون کی کمی ہے، جسے انیمیا کہتے ہیں، وہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ ہارمونل عدم توازن جو ہے وہ
آپ کی ڈاکٹر بہت اچھی طرح سمجھتی ہے اس سے کیا ہماری مراد ہے، اور تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے توجہ اپنی ڈاکٹر کو کی توجہ دلانی چاہیے اگر کوئی مسئلہ ہو کہ ہارمونل جو امبیلنس ہے اس کی وجہ سے بھی پیدا ہونے والے بچے کے لیے مسئلے ہو سکتے ہیں اور آپ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ بچے کی قبل از وقت پیدائش بھی ہو سکتی ہے، جس سے بھی بہت زیادہ بچے کے لیے اور ماں کے لیے مسائل ہوتے ہیں، یا بچے کا پیدا نہ ہو سکنا، حمل میں پیچیدگیاں، حمل کا گر جانا، اور پیدائشی طور پہ کئی نقائص کا ہو جانا بھی انہی عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ فیملی کے اندر کزن سے شادی جو ہے وہ بیولوجیکلی فزیولوجیکلی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس سے کافی ایسے نقاشی اور ذہنی ہو سکتے ہیں جس سے بچے کی ساری زندگی جو ہے وہ تگ و دو میں گزرے گی اور اس کی ایڈجسٹمنٹ مشکل ہوگی۔ تو کزن سے شادی، فیملی کے اندر شادی، انٹرا فیملی میرجز کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی دوا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، خاص طور پہ پریگنینسی کے دوران نہ لیں، اور کسی مرض کو بغیر علاج کے نہ چھوڑیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تھائرائیڈ کے مسئلے ہیں۔ تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز کریں۔ نشہ آور چیزیں، سیڈیٹیو یا کوئی اور ادویات کا استعمال بہت ہی خطرناک ہے بچے کے لیے۔ بعض پینٹ ہیں، گیس ہے، کیمیکلز ہیں جن سے ایکسپوجر ماں اور بچے، پیدا ہونے والے بچے دونوں کے لیے انتہائی خطرناک۔ بچے کی پیدائش کے بعد خیال رکھیں کہ اس کے بستر میں، کاٹ میں کوئی پلاسٹک کی کوئی چیز نہ ہو، کوئی تھیلیاں نہ ہوں جو کہ اس کے دم گھٹنے کا باعث بن جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو 2-3 سال تک خیال رکھیں کہ یہ جو باتھ روم میں ٹب ہوتے ہیں یہ پانی سے لبالب نہ بھرا ہو، اور اسی طرح پانی سے بھری بالٹی یا انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں جہاں بچے عام باہر گھر کے کھیلتے رہتے ہیں، بہت احتیاط رکھیں، کیونکہ ٹاڈلرز جو 2-3 سال کی عمر کے بچے ہیں ان میں گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بچے چھوٹے سکے اور بٹن بھی نکل سکتے ہیں، بہت خیال رکھیں، اور دوائیں جو ہیں وہ بچوں کی پہنچ سے بہت دور رکھیں، محفوظ رکھیں۔ ان تمام چیزوں پہ توجہ دیں، کیونکہ یہ سارے فیکٹرز بچے کی دماغی، جسمانی کمزوری اور معذوری کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور اگر کسی چیز کی وضاحت طلب ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور لکھیں اور ہم سے پوچھیں، تاکہ ہم آپ کو کوئی مفصل جواب بھی دے دیں۔ اب ہم آتے ہیں ان عوامل کی طرف جو نفسیاتی مسائل، نفسیاتی، شخصیتی یا ذہنی صحت کے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے بڑی بات شدید پریشانی، ماں کو حمل کے دوران، اس سے ذرا پہلے اور اس بچے کی پیدائش کے بعد جو پریشانی، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ گھریلو تشدد، ڈومیسٹک وائلنس جسے کہتے ہیں، اور جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے بہت ہی خطرناک ہے، اور ماں اور بچے دونوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بچے کی قبل از وقت پیدائش ہو سکتی ہے، جو ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مس کیریج یعنی حمل کا گرنا ہو سکتا ہے۔ کم وزن کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور بچے کی دماغی اور جسمانی کمزوری اور معذوری کا باعث بھی بنتے ہیں، اور اس کی شخصیت میں رکھنے پڑتے ہیں، شخصیت کی نشو و نما میں رکھنے پڑتے ہیں، اور مستقبل میں اس کے سیکھنے اور رویوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جو کہ شخصیت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماں کے لیے خطرہ جو سب سے ہے زیادہ وہ ہے زچگی کے فوراً بعد یا زچگی کے دوران ڈپریشن، وہ بہت خطرناک ہے۔
اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ماں کی نیند پوری ہونی چاہیے، اس پہ کاموں کا بوجھ کم ہونا چاہیے، اور اس کو سماجی تنہائی یعنی سوشل آئسولیشن اور جذباتی امبیلنس، ایموشنل امبیلنس سے بچانا چاہیے جہاں تک ممکن ہو. تو ان خطرات سے بچاؤ کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان عوامل کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ان سے آگاہی حاصل کریں، تجربہ کار ماؤں سے ڈسکس کریں، اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں. سمجھدار والدین بھی بہت آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرتے رہیں، اور ماہرین نفسیات بھی مدد کر سکتے ہیں. اور میں تو کہوں گا کہ یہ جو ہیں ماں بننے کے لیے تربیت دینی چاہیے، ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، اور اسکولوں میں کالجوں میں بچوں کو، خاص طور پہ بچیوں کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے. ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم ان ویلاگس کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرتے رہیں. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھے لگے تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری کوششوں کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے. اور ہمیں آپ اپنی آراء و تجاویز سے ضرور آگاہ کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کے لکھیں، تو بہت سارے والدین، بہت ساری ماں بننے والی خواتین کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے. آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ.